الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج کا موضوع ان حالات میں علماء اکرام کے لیے تجارت کی اہمیت اور ضرورت اور خدمت دین میں مصروف اہل علم حضرات کی تجارت کی مشغولیت کی شرعی حیثیت۔ علاوہ ازیں موجودہ حالات میں علماء کا ذہن بنتا یا بنایا جا رہا کہ تجارت کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ علماء اسلام اور اسلامی تعلیمات کے پیش نظر ہمارے اسلاف اور اکابر تجارت کیا کرتے تھے چند وجوہ کے پیش نظر، چند مقاصد کی وجہ سے۔ پہلی وجہ ہے علم دین کی حفاظت، کہ اس زمانے کا ماحول ایسا تھا کہ تجارت کے ساتھ دین کی حفاظت بھی مقصود بنی ہوئی تھی۔ تجارت اپنے معاش اور اپنے گزارے کا ذریعہ مقصود نہیں تھی، خدمت دین ہی مقصود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گزارے کے لیے معاش کی طرف بھی توجہ دی جائے۔ بذات خود تجارت مقصود نہیں بنائی گئی تھی۔ دوسری وجہ خود اعتمادی، کہ ہم اپنے گزارے اور اپنے معاش کے مسئلے میں کسی پر موقوف نہ رہیں، کسی پر ڈیپینڈ نہ رہیں کہ وہ دیں گے تو ہمارا گھر چلے گا۔ تیسری وجہ ضمیر کی آزادی، اس وجہ سے تجارت کی جاتی تھی کہ ہم کسی کے ماتحت رہ کر خدمت کریں گے تو خدمت دین میں جو وسعت ہے، خدمت دین میں جو کشادگی ہے، وہ قائم نہیں ہو پائے گی۔ جاہل قوم تنگ نظری اپنی علماء پر مسلط کر دے گی، اس سے بچنے کے پیش نظر بھی تجارت کی جاتی تھی۔ چنانچہ تجارت کو اپنا پیشہ بنا کر علماء نے خدمت دین کو اول درجے میں رکھا، اور اپنے اہل وعیال کی خدمت کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدمت دین میں کسی درجے کی کوتاہی نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء اکرام سے فرمایا کرتے تھے، اے علماء کی جماعت، نیک کاموں میں آگے رہنے کی کوشش کرو، اللہ کی دی ہوئی روزی خود تلاش کرو اور لوگوں پر بوجھ نہ بنو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذبیان رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، تمہاری آمدنی کتنی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا وظیفہ 2500 درہم ہے اس زمانے کے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کچھ جانور پال لو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ قریش کے نوجوان نظام خلافت پر قابض ہو جائیں اور تمہارا وظیفہ بند کر دیں۔ یہ آمدنی جو ہو رہی تھی بیت المال سے ہو رہی تھی، اور بیت المال 2500 دے رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہو سکتا ہے کہ بیت المال کا وظیفہ بند ہو جائے اور تمہارا گزارا مشکل ہو جائے، تو ابھی سے تم کچھ جانور پال کر اس کی تجارت شروع کر لو۔ مشہور تابعی ہیں حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ، اپنے شاگرد ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کرتے تھے کہ ایوب، تم بازار میں بیٹھ کر کاروبار کرو اور ان میں لوگوں سے بے نیازی، دین میں خیر و خوبی، یہ تمہیں حاصل ہوگی۔ حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں اپنے دور کے، اپنے شیخ کی نصیحت کے مطابق کچے چمڑے کی تجارت انہوں نے شروع کی، اور اپنے اہل عیال کی جملہ ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میرے گھر والے ایک مٹھی سبزی اور ترکاری کے بھی محتاج ہیں، میں تمہیں کبھی یہاں بیٹھ کر حدیث نہ پڑھاتا۔ یعنی میری تجارت چل رہی ہے، میرے گھر والوں کا گزارا ہو رہا ہے، تو مجھے یہ وقت فارغ ہے کہ میں آپ کو یہاں بیٹھ کر حدیث پڑھاؤں۔ چنانچہ لکھا ہے ان کے متعلق حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے شاگرد ہیں حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کے، ہم طلبہ حدیث پڑھنے کے لیے بازار میں ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کے دکان پر جا کر بیٹھا کرتے تھے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ حضرت ایوب سختیانی فرماتے کہ تم لوگ یہاں سامنے بیٹھ کر خریداروں کو اور گاہکوں کے رکاوٹ کا ذریعہ بن رہے، بازو آ کر بیٹھو، میں تمہیں ادھر سائڈ سے بھی پڑھا لوں گا، سامنے گراہک اور گاہک کو رکاوٹ نہ ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کے اندر خدمت دین کا جذبہ بھی تھا، وہ صلاحیتیں بھی تھی کہ وہ دکان پر بیٹھ کر حدیث کا حق ادا کر سکیں، اور طلبہ میں بھی اتنی وسعت تھی کہ وہ درسگاہ میں بیٹھے ہوئے استاذ اور شیخ الحدیث سے پڑھنے کا جو جذبہ اور عظمت رکھتے تھے، وہ دکان پر بیٹھے ہوئے استاذ سے بھی پڑھنے کی بھی عظمت رکھتے تھے۔ دکان پر بیٹھ کر تجارت کرنے والے عالم کی بے حیثیت، بے توقیری، تحقیر وغیرہ نہیں کی جاتی تھی۔ اس زمانے میں یہ سب چیزیں بالکل کھلے عام اور ایک معروف درجے کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد حسین بن ربیع بورانی جو کوفہ کے رہنے والے تھے، ان سے پوچھا تمہارا کیا پیشہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں بورانی ہوں۔ تو آپ نے پوچھا بورانی کا کیا مطلب ہے؟ حسن بن ربیع نے بتایا کہ میرے یہاں لڑکے بوریا یعنی چٹائی بناتے ہیں،
اور اسی پر میرا گزارا ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کافی بڑے محدث بھی ہیں اور تاجر بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر تمہارا مستقل کوئی پیشہ نہ ہوتا تو تم میرے پاس زیادہ دن قیام نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارا پیشہ ہے تو گزارے کا بھی سہارا ہے۔ اگر پیشہ نہیں ہوتا تو پھر تمہارے گزارے کا سہارا تم پر بوجھ ہوتا یا مجھ پر بوجھ ہوتا۔ سہل بن علی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مصر کے قاضی خیر بن نعیم حضرمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بچپن میں بیٹھا کرتا تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ وہ تیل کی تجارت کرتے تھے۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ آپ شہر کے بڑے قاضی ہیں، اتنے جلیل القدر منصب پر آپ فائز ہونے کے بعد بھی آپ یہ تیل کی تجارت کر رہے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے حضرت سہل بن علی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد کے مونڈھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، چند دن انتظار کر لو، جب تمہیں یہ بات پتا چلے گی کہ تمہاری وجہ سے کچھ لوگ بھوکے ہیں، تو اس وقت تمہیں پتا چلے گا کہ انسان کے ذمے میں جو لوگوں کا نفقہ ہے وہ لوگ تمہاری وجہ سے بھوکے ہیں، تو تب تمہیں پتا چلے گا کہ خدمت دین کے ساتھ ساتھ تجارت کتنی ضروری ہے۔ چنانچہ یہ شاگرد فرماتے ہیں کہ جب میری شادی ہو گئی اور میرے گھر میں بچے بھوکے اور فاقے سے رہنے لگے، تب مجھے پتا چلا کہ یہاں علم دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ پیشہ اور تجارت کتنا ضروری ہے۔ علماء سلف اپنی معاش اور معیشت خود کفیل رہ کر کاروبار کر کے لوگوں کی مصروفیت کے پیش نظر ایسا بھی کرتے تھے کہ ایک تو اپنی بھی مصروفیت ہے، تجارت کی بھی اور تعلیم کی بھی، تدریس کی بھی، اس کے ساتھ ساتھ اگر طلبہ پڑھنے والے طلبہ کی اگر مصروفیت تجارت اور معیشت کی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ درسگاہ میں آ کر نہیں پڑھ سکتے، تو ان حضرات کے اندر وہ جذبہ تھا کہ اپنی درسگاہ سے اٹھ کر وہ طلبہ نوجوان جہاں پر معیشت اور معاش کی مجبوری کی وجہ سے پڑھنے نہیں آ سکتے ہیں، وہاں جا کر یہ تعلیم دیا کرتے تھے۔ چنانچہ لکھا ہے کتابوں میں وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کا معمول یہ تھا کہ درسگاہ میں پڑھاتے ہوئے دوپہر کا قیلولہ اور آرام چھوڑ کر جو گھروں میں پانی ڈالنے والے سقا ہوتے ہیں ان کے جو ریلیف کا ٹائم ہوتا ہے، وہ جو آرام کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، اس موقع پر جا کر انہیں حدیث اور فقہ کا درس دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ مجبور تھے، معاش اور معیشت کی وجہ سے پڑھنے کے لیے مستقل نہیں آ سکتے تھے، تو یہ وہاں جا کر درس دیا کرتے تھے۔ تو اس دور کے علماء میں یہ بھی جذبہ تھا کہ یہاں سے محتاج شخص کی معیشت کی پریشانی کے پیش نظر اس کے گھر جا کر اسے درس دے کر آئے۔ چنانچہ دیکھیے ولید بن عتبہ رحمۃ اللہ علیہ جو دمشق کی جامع مسجد میں درس حدیث دیا کرتے تھے، ان کے پاس ایک شخص سبق میں حاضر ہونے میں روزانہ دیری کیا کرتا تھا۔ آپ نے اس کی وجہ معلوم کی، تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری دکان کھلتی ہے صبح اور صبح گاہک آتے ہیں، میں وہ سودا بزنس کر کے دکان بند کر کے پھر آپ کے پاس آنے میں مجھے دیر ہو جاتی ہے، اس واسطے سبق میں دیری اور تاخیر ہوتی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ سنا ولید بن عتبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ معاش کی مجبوری کی وجہ سے سبق کی حاضری میں تاخیر ہو رہی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ کل سے تم میری درسگاہ میں نہ آنا، میں خود تمہاری دکان پر آ جاؤں گا اور وہیں تمہیں درس دوں گا۔ اور چنانچہ اس کے بعد شاگرد درسگاہ میں آنا بند کر دیا۔ دمشق کی جامع مسجد کا شیخ الحدیث اپنی مسند چھوڑ کر دکان پر جا کر انہیں حدیث پڑھا کے آتے تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے حدیث پڑھنے والے میں بھی اس زمانے میں کیسا جذبہ ہوگا کہ وہ معاش کے ساتھ حدیث سمجھ سکے اور یہ درسگاہ کے ساتھ ساتھ دکان پر جا کر درس دے سکے۔ اور علماء میں یہ چیز بہت زیادہ عام تھی کہ جب وہ معاش میں مضبوط ہو جاتے اور کمانے میں ترقی کرتے تو اپنے ذرائع معاش اور پیشوں کو اپنی طرف منسوب کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ یعنی جیسے آج کے زمانے میں اداروں سے فارغ علماء قاسمی، ندوی، مظاہری اس طرح کے القاب لگتے ہیں، اس زمانے کے علماء میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا نام قدوری ہے، کسی کا نام کرخی ہے، کسی کا نام دوسرے شعبوں کی طرف منسوب ہے، جو کام جو کر رہے ہیں اس کام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا کرتے تھے۔ وطن کی طرف منسوب ہونا تو ہے ہی، لیکن اپنے پیشے کی طرف اس سے منسوب کیا کرتے تھے۔ جیسے آج کے زمانے میں گوشت کے کاروبار کرنے والے اپنے آپ کو قریشی کہتے ہیں، ایسا ایک شعبے اور فن والا اپنے آپ کو منسوب کر لینا، علماء بھی اپنے آپ کو اپنے پیشے کے ساتھ منسوب کرتے تھے۔ چنانچہ آپ دیکھیں ابو عبداللہ محمد بن جعفر حمدانی رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے رہنے والے تھے، سوتی کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اور جب معاش مضبوط ہو گیا تو اپنے شاگردوں پر دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے۔ لکھا ہے کہ بڑی آن بان اور شان و شوکت کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم طلبہ جب ان کے پاس حدیث سیکھنے کے لیے جاتے، درس حدیث پڑھنے کے لیے جاتے، تو وہ ہمیں فرماتے اس وقت تک میں تمہیں سبق نہیں پڑھاؤں گا جب تک تم میرے ساتھ بصرہ کے بازار میں ساتھ نہ چلو۔ اپنے کو ہم طلبہ کو اپنے ساتھ بصرہ کے بازار میں لے جاتے
اور بازار کا چکر لگاتے، اپنی دکان پر بیٹھتے، لوگ یہ دیکھ کر پوچھتے کہ یہ کون لوگ ہیں جو تمہارے پیچھے پیچھے اتنی بھیڑ لگا کر چل رہے ہیں؟ تو آپ یہ کہتے کہ یہ محدثین کی جماعت ہے جو بغداد سے مصر بصرہ آئی ہے میرے پاس حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس سے بازار میں ان کی کا وقار اور عزت بڑھ جاتی تھی کہ یہاں بازار میں تاجر بھی ہے اور بہت بڑا محدث بھی ہے، کہ ملکوں سے لوگ ان کے پاس حدیث سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد ہیں، علی ابن المدینی آپ کے شاگرد ہیں، ابن راہویہ آپ کے شاگرد ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں جو امام غندر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان ثقۃ جلیلا حافظا متقنا، بہت بڑا درجہ تھا حفظ حدیث کا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ عبادت کے لحاظ سے بھی پوری زندگی 50 سال تک صوم داؤدی کا اہتمام رہا، یعنی ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ وقت کا شیخ الحدیث بھی ہے اور مارکیٹ کا بڑا تاجر بھی ہے اور طلباء کو درس حدیث دے بھی رہا ہے اور عبادت میں بھی بہت اعلیٰ درجے کی عبادت میں مصروف ہے۔ اور اس کے بعد جب عجم میں، عرب کے علاوہ علاقوں میں نسل، رنگ، صنعت، حرفت، ذات پات کی وجہ سے تفریق ہونے لگی، فلاں پیشے والے کی عزت بڑھ گئی، فلاں پیشے والے کی عزت گھٹ گئی، اس موقع پر خاص طور سے جب ایرانی شہنشاہیت عام ہونا شروع ہوئی تو لوگوں کے ذہنوں پر صنعت اور حرفت کی وجہ سے، پیشے کی وجہ سے ذات پات اور اونچ نیچ کا فرق کیا جانے لگا۔ تو اس وقت کے علماء اپنے پیشے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے فخریہ طور پر اپنے پیشے کو منسوب کیا کرتے تھے۔ چنانچہ خوارزم کے، جرجان کے اور تبرستان کے ان علاقوں کے رہنے والے علماء کی عادت تھی کہ وہ اپنی نسبت اپنے شہر کی طرف کرنے کے بجائے اپنے پیشے کی طرف کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بڑے عالم ابو عبداللہ محمد بن اسحاق بن سعید حروی رحمۃ اللہ علیہ اہل حرفت اور صنعت، علماء، فقہاء، محدثین کے حالات پر ایک کتاب مرتب فرمائی جو اس زمانے کی بہت معتبر اور بہت تحقیقی کتاب شمار ہوتی تھی۔ اس کا نام رکھا کتاب الصنائع من الفقہاء والمحدثین۔ فقہاء اور محدثین میں سے کاروبار کرنے والے، تجارت کرنے والے، صنعت اور حرفت والے علماء کی تاریخ۔ اور اردو میں اگر اس کا ہم بہترین اس کتاب کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے ہر طبقے اور ہر پیشے میں علم اور علماء۔ قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ جو مورخ اسلام گزرے ہیں، ان کی بہت معتبر کتاب ہے جس میں ہر پیشے کے علماء کی تاریخ آپ نے بہت تفصیل سے ذکر کی ہے۔ تو علماء کا اس زمانے میں تجارت کرنا بہت نارمل بات رہتی تھی، اس سے علم دین اور خدمت دین میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں ہوتی تھی۔ علماء کے متعلق ایک بات لوگوں نے مشہور کر کے رکھی ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا سوال بھی آتا ہے کہ علماء عام طور سے پیسہ خرچ کرنے میں کنجوسی کیوں کرتے ہیں؟ علماء اپنا پیسہ کسی پر بھی خرچ کرنے میں بخل اور کنجوسی کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے علماء کو سخاوت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بعض لوگوں کا ایسا خیال رہتا ہے۔ اس متعلق ایک بہت بہترین واقعہ ایک عورت کا ہے کہ ایک عورت نے امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہی شکایت کی تھی کہ علماء خرچ کرنے میں کنجوسی کیوں کرتے ہیں۔ آج بھی بعض دینداروں کو، دین کے تقاضوں پہ چلنے والوں کو اور بعض عوام کو بھی یہ شکایت ہو سکتی ہے کہ علماء خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے، علماء کنجوسی کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، علماء اپنے معاش میں حلال حرام کی تمیز اس قدر پھونک پھونک کر کرتے ہیں کہ جو پاکیزہ اور حلال ہو اسی کو لاتے ہیں اور جو حرام اور مشتبہ ہو اسے ہاتھ نہیں لگاتے۔ تو حلال کمائی کمانا بہت مشکل کام ہوتا ہے اور حلال کمائی میں آدمی ترقی کرنا یہ بھی بہت محنت طلب کام ہوتا ہے۔ تو ان کی کمائی حلال کی ہوتی ہے تو خرچ بھی اسے بہت پھونک پھونک کر کرتے ہیں کہ جہاں ضروری ہے وہیں خرچ کیا جائے اور جہاں ضروری نہیں ہے وہاں خرچ نہ کیا جائے۔ اس واسطے ان کا خرچ ضروری جگہوں پر ہوتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کنجوسی کر رہے ہیں۔ عوام بہت زیادہ لٹاتے ہوئے اس واسطے نظر آتی ہے کہ وہ حلال حرام کی تمیز کے بغیر کماتی ہے، اور جب آدمی کو زیادہ مال آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے وہ قطع نظر، لیکن جب زیادہ آئے گا تو پھر زیادہ جگہوں پر بھی خرچ کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ چنانچہ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ میں لوگوں کا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے یہ دیکھ کر بتا دوں گا کہ یہ کمایا کہاں سے ہے۔ اگر وہ حرام جگہ پر خرچ کر رہا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حرام جگہ سے ہی کمایا، اس واسطے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا منہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے اسی مٹی سے بنایا اور واپس اسی میں لوٹائیں گے۔ تو اگر حرام میں لوٹ رہا ہے تو مطلب ہے کہ حرام سے ہی آیا ہے۔ علماء کم خرچ کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، علماء کنجوس نہیں ہوتے ہیں، ضرورت کی جگہوں پر خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، غیر ضروری جگہوں پہ خرچ کرنے سے اللہ نے خود منع کیا۔
اور دیکھیں تاریخ میں یہ بات ہے کہ مدارس کا خرچ کتنے غریب طلبہ ہیں، کتنے یتیم طلبہ ہیں، کتنے مسکین ہوتے ہیں، ان تمام طلبہ کے اخراجات برداشت کرنے والوں میں جہاں عوام ہوتی ہے وہیں پر کئی علماء ایسے ہوتے ہیں جو اپنا ذاتی پیسہ ان طلبہ پر خرچ کرتے ہیں۔ تاریخ میں آپ دیکھ لیں، امام لیث بن سعد مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی جائیداد اور جاگیر کے مالک تھے۔ سالانہ آمدنی ان کی 80,000 سونے کے اشرفیاں دینار تھی۔ ساری رقم امام لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ ضرورت مند اہل علم پر خرچ کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سال بھر کے 365 جوڑے سلوا کر ایک ساتھ بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وقت کا امام فقی محدث ہے اور روزانہ ایک جوڑا نیا پہنے اور دوسرے دن وہ جوڑا غریبوں میں صدقہ کر دے۔ اللہ نے دولت دی تو اہل علم پہ خرچ کیا، اور دسترخوان اہل علم کے لیے ہمیشہ وسیع رکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا پیشہ تھا، وہ اپنی تجارت کے نفع کا اکثر حصہ علماء اور طلباء پر خرچ کیا کرتے تھے، فقہاء اور محدثین پر خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب حج پر جاتے، حج پر اپنے ساتھ جانے والے حاجیوں کا خرچ اکثر آپ برداشت کرتے، پورا سرمایہ جس کا جو ہوتا سفر حج کا وہ اپنے پاس جمع کر لیتے، اور جس کو سفر حج میں جو کھانا ہو جو خریدنا ہو وہ سب انہیں دلواتے۔ واپس جب حج سے واپس لوٹتے تو پھر ان کے تھیلے جب چیک کیے جاتے تو جو سرمایہ مسافر لے کے چلا تھا وہ اس کی پونجی اس کے تھیلے میں موجود رہتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ بصرہ آئے، وہاں پر ایک نوجوان آپ کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے آتا تھا، معلوم ہوا کہ وہ قید خانے میں ہے۔ اس وجہ سے ہے کہ وہ 10,000 درہم اس زمانے کے چاندی کے سکے اس کا مقروض ہو گیا اور قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے قید خانے میں ہے۔ تو آپ کو معلوم ہوا تو قرضخواہ کو بلا کر اس کا پورا قرض ادا کیا، اور اس نوجوان کو اطلاع دیے بغیر بھی کہ میں نے تم پر احسان کیا، وہاں سے چل دیے۔ اس نوجوان کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مبارک آئے تھے، میرا 10,000 کا قرضہ انہوں نے ادا کیا، ملاقات کیا۔ اس کو معلوم نہیں ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے ادا کیا۔ آپ کے آنے کا علم ہوا تو آپ سے ملنے کے لیے آیا، پھر اس نے کارگزاری سنائی اور کہا کسی اللہ کے نیک بندے نے میرا قرضہ ادا کر کے مجھے قید خانے سے رہائی دی ہے، پتہ نہیں وہ کون ہے، میں اسے جانتا نہیں ہوں۔ اور یہ کہہ رہا حضرت عبداللہ بن مبارک سے، جبکہ انہوں نے قرضہ ادا کیا تھا۔ خلوص بھی تھا، طلبہ پر خرچ کرنا کا مزاج بھی تھا۔ آپ دیکھیں امام ابو عبید بن محمد بن عمران رحمت اللہ علیہ کے پاس 50 بستر، 50 پلنگ اور گاؤ تکیے سب ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ کوئی بھی علم حاصل کرنے کے لیے یہاں آ کر قیام کرنا چاہے تو میرا گھر اس کے لیے تیار ہے کہ وہاں آرام کر سکتا ہے۔ امام حفص بن غیاث کوفی رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ اسخل عرب یعنی کوفہ کے عربوں میں سب سے زیادہ سخی شمار کیے جاتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ اس وقت تک کوئی میرے پاس علم حاصل کرنے کے لیے نہ آئے جب تک کہ وہ اس کا کھانا بھی میرے پاس نہ ہو، یعنی کھانا بھی میرا کھائے اور علم بھی میرے پاس پڑے۔ میرا کھانا جو کھانا نہیں چاہتا ہے وہ میرے پاس علم نہ پڑے۔ اور مہینہ 2 مہینے میں پورے کوفہ کی عوام کی وہ دعوت کیا کرتے تھے، اور ہیں عالم۔ آپ دیکھیں امام ابو طیبہ عیسیٰ بن سلیمان داروی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے متقی بھی تھے، مال دولت جائیداد اللہ نے بہت عطا کی تھی، پوری جائیداد کو آپ نے وقف کر دی تھی، وراثت میں تقسیم نہیں کیا، وقف کر دیا، اولاد در اولاد، خاندان در خاندان اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ اب آگے بھی دیکھیں، ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں ابو ذر محمد بن فضل جرجان رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے فقیہ تھے، جرجان کے رئیس شمار کیے جاتے تھے، بہت بڑے ٹاپ کے مالدار۔ ان کے مکان کو ہی لوگوں نے نام دیا تھا مجمع العلماء والفضلاء، علماء اور اہل علم جمع ہونے کی جگہ ہی اپنا مکان بنا دیا تھا۔ تو یہ اہل علم حضرات خرچ کرنے میں کنجوس نہیں ہوتے ہیں، صحیح جگہ پر خرچ کرتے ہیں، شادی بیاہوں پر، فضول خرچیاں، رسومات پر، حرام پر، ناجائز کاموں پر خرچ نہیں کرتے ہیں، خواہشات پر خرچ نہیں کرتے ہیں، ضروریات پر خرچ کرتے ہیں۔ دنیا داروں اور دینداروں اور دونوں کے لیے عبرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑے محدث گزرے ہیں امام ابو نعیم فضل بن موسیٰ عدوی رحمت اللہ علیہ، ان کے متعلق لکھا ہے کہ بہت بڑے محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے، مالدار ترین آدمی بھی تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے پورے شہر کو خرید لیا اپنی دولت سے، شہر کا شہر خرید لیا۔ کیسے خرید لیا؟ ایک ڈاکوؤں کی ایک جماعت تھی جس کا سرغنہ تھا احمد بن عبداللہ، وہ شخص اس شہر کو لوٹنے کے لیے جب آیا تو وہاں کے رہنے والوں کو، وہاں کے مال دولت کو، وہاں کی جائیداد کو ان ڈاکوؤں سے آپ نے سودا کیا کہ تم پورا شہر لوٹنے سے تم کتنا کما لو گے؟ اتنے لاکھ میں کماؤں گا، اتنے لاکھ میں تمہیں دے دیتا ہوں، یہ شہر مجھے چھوڑ دو۔ 3 لاکھ درہم اس زمانے کے انہوں نے دے کر ڈاکوؤں سے اس شہر کو بچایا، اور اس وقت لکھا گیا کہ یہ شہر ان
مالدار ترین شخص ابو نعیم فضل بن موسیٰ ادوی نے اس شہر کو خرید لیا ہے۔ وہاں سے جب وہ ڈاکوؤں کی جماعت دوسرے شہر گئی تو اسے لوٹنا چاہا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہاں ابو نعیم جیسا کوئی شخص نہیں ہے جو اس شہر کو ہم سے خرید لے اور ہم یہاں ڈاکہ زنی نہ کریں۔ چنانچہ آگے انہوں نے لوٹا اس شہر کو۔ تو شہر کا شہر خرید کر شہر والوں کو امن دینے کی طاقت بھی ان اہل علم حضرات کے اندر تھی، جب وہ تجارت بھی کرتے تھے اور جب ان کے پاس خدمت دین بھی اول درجے میں ہوتی تھی۔ اب اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ علماء اسلام دولت اور ثروت جو اپنے ذاتی کاروبار کے ساتھ فارغ البالی، عزت نفس اور خودداری کے لیے علمی اور دینی خدمت کرتے ہوئے جو کیا کرتے تھے، اس سے جو کام ہوتا تھا وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا تھا۔ اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ جب جاہل قوم مزے کی زندگی گزار سکتی ہے تو علماء بھی تو مزے کی زندگی گزار سکتے ہیں جنہیں اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہے۔ اور جب جاہل شخص تجارت کر کے ترقی کر سکتا ہے تو پھر اہل علم حضرات تجارت کر کے ترقی کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن تجارت کا ذہن ایک طرفہ جو بنتے جا رہا ہے اور اس میں افراط تفریط جو ہوئی ہے وہ اس وقت سے ہوئی ہے جب اہل علم حضرات کے لیے تنخواہوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تنخواہوں کا سلسلہ جب تک نہیں تھا اس وقت تک تجارت کے ذریعے سے خدمت دین بھی ہوا کرتی تھی۔ 4 صدی عیسوی کے بعد سے جب طوائف الملوکی کا دور شروع ہو گیا اور ہر طرف افراتفری کا ماحول شروع ہو گیا تو نظام ملک طوسی نے پورے اپنے قلمرو حکمرانوں میں مدارس تعمیر کرائے، طلبہ اور اساتذہ کے لیے وظائف مقرر کیے۔ اس کے بعد سے جب تنخواہوں کا سلسلہ شروع ہوا تب سے تجارت کی طرف ذہن کم ہونا شروع ہوا۔ اب یہاں ہمیں سمجھنے کی دوسری بات یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ 8 جنوری 1951 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کے طلبہ کے سپاس نامے کے جوابی خطبے میں جو باتیں ارشاد فرمائی تھی اس میں بہت سی اہم بات ہمیں سمجھنے کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے یاد رکھیے دنیا نے علم کو ہمیشہ وسیلہ سمجھا، مگر مسلمانوں کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے علم کو کبھی وسیلہ نہیں سمجھا بلکہ مقصد سمجھا۔ ان تمام یونیورسٹیوں میں جو ہندوستان بھر میں پھیلی ہوئی ہیں، ان کالجوں میں جو ہر ضلع میں اور ان اسکولوں میں جن کے دامن دیہات تک پھیلے ہوئے ہیں، ان میں جو تعلیم ہوتی ہے اس کو وسیلہ سمجھا جاتا ہے، مقصد نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ ان میں صرف اس لیے تعلیم دلائی جاتی ہے اور صرف اس لیے تعلیم حاصل کی جاتی ہے کہ سرکاری ملازمتیں حاصل کر سکیں، جاب حاصل کر سکیں، اونچے عہدے حاصل ہو سکیں۔ مگر میں تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ علم دین وسیلہ نہیں، علم دین مقصد ہے۔ اس کو کسی وسیلے کے لیے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس کا حصول فرض ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ علم کو علم کے لیے حاصل کیا ہے، علم کو کسی اور کام کے لیے حاصل نہیں کیا ہے۔ مسلمانوں نے کبھی علم کو اس لیے حاصل نہیں کیا کہ اس کو ذریعہ معاش بنائیں یا کسی سرکاری منصب پر فائز ہو جائیں۔ مسلمانوں نے ذریعہ معیشت کسی اور چیز کو بنایا اور علم کو صرف علم کے لیے حاصل کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی فقہ پر کروڑوں مسلمان عمل کرتے ہیں، وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اپنی وسیع علم کے ساتھ ساتھ معیشت کا بھی ایک بہت بڑا بزنس انہوں نے کیا کر رکھا تھا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، فقہا میں ایک بڑے درجے میں ان کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ امام معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ موچی تھے۔ موچی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چپل جوتے سینے والا، جیسے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر جس کا کوئی تسمہ ٹوٹ جائے، جوتا پھٹ جائے، وہ سینے والا۔ راستہ چلتے چلتے کسی کا جوتا چپل پھٹ گیا، وہیں بیٹھے بیٹھے اس کا جوتا سی دیتے اور کچھ اجرت مل جاتی، لیکن تھے بڑے فقہا میں۔ اگر اس زمانے میں کوئی جوتے چپل سینے والا ہو تو اسے کون عزت دے گا، کون اسے اپنے گھر میں جگہ دے گا، کون اسے اپنی بیٹی دے گا، کون اسے سلام کرنا چاہے گا؟ لیکن امام معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو جو عزت، جو عظمت آج بھی دلوں میں بسی ہوئی ہے، ان کے فقہ کی وجہ سے، ان کے علمی مقام کی وجہ سے، ان کے پیشے کی وجہ سے ان کی شان میں کوئی تحقیر نہیں ہوئی۔ موچی ہونے کی وجہ سے ان کے فقہ سے انہیں ان سے فقہ پڑھنے سے کوئی انکار نہیں کیا، ان کی روایات کو کوئی غیر معتبر قرار نہیں دیا۔ آگے دیکھیں شمس الائمہ حلوائی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے آدمی ہیں، ایک طرف شمس الائمہ کا لقب بھی ہے، دوسری جانب حلوائی کا لقب بھی ہے، درمیان میں نام ہی غائب ہو گیا، مشہور ہی ہوئے ہیں شمس الائمہ حلوائی کے نام سے۔ لقب کتنا بڑا ہے، ائمہ کے سورج، اور پیشہ کیا ہے؟ حلوائی، مٹھائی بیچتے ہیں۔ تو اس زمانے میں پیشہ اختیار کرنا، کوئی کام کرنا عیب کی بات سمجھی نہیں جاتی تھی۔ مشہور علماء نے علم دین کے چشمے بہائے، مگر علم کو ذریعہ معیشت نہیں بنایا، علم کو علم کے لیے حاصل کرتے رہے اور دنیا کے خزانے اور اس اپنے فریضہ منصبی کو سمجھتے ہوئے خدمت دین کو کبھی انہوں نے دوسرے درجے میں نہیں رکھا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، ان علماء نے
جو اتنی بڑی تجارتیں کی ہیں، ان کے نزدیک یہ بات مسلم تھی کہ علم کو دنیا کے لیے حاصل کرنا گناہ ہے، باہر صورت گناہ ہے۔ علم کو دنیا کے لیے حاصل کیا جائے، اگر تم کو حقیقت سمجھ میں آ گئی ہو تو گویا تم نے پوری زندگی کا پروگرام بنا لیا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ معاش اور معیشت کے مقصد سے نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ مقصود نہیں ہے، ہمارا اصل مقصود خدمت دین ہے۔ تو یہاں تک جو اب گفتگو تھی کہ ہمیں علماء کو تجارتوں میں آنے کی اہمیت اسلاف کے ان واقعات سے ثابت ہوتی ہے۔ دوسرا ہمارا نقطہ نظر جو سمجھنے کا ہے وہ ہے موجودہ دور میں خدمت دین میں لگے ہوئے علماء، بالخصوص تعلیم تعلم میں مدارس میں لگے ہوئے علماء، اور وہ ائمہ جو کچھ اپنی قوم میں انقلابی حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں، تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، وہ علماء، ان کا تجارت میں لگنا کیسا ہے؟ اور وہ علماء جو تدریس میں نہیں لگ سکتے، وہ علماء جو قوم کو جن دینداری کے جس معیار پر لانا ہے وہاں پر نہیں لا سکتے، اور اپنی امامت کے ساتھ ساتھ وہ فارغ خالی اوقات تضیع اوقات میں زندگی گزر رہی ہے، تو ان کے لیے تجارت کا مسئلہ، یہ دو الگ الگ پہلو ہیں۔ موجودہ دور میں ہم یہ بالکل مانتے ہیں، جیسے کہ ابھی ذکر آیا، علماء میں سے بہت سے علماء بازار کپڑا فروش بھی رہے، قدوری ہانڈی بیچنے والے بھی رہے، خصاف جوتے بنانے والے بھی رہے، حلوائی مٹھائی بیچنے والے بھی رہے، نصاف کتابیں نقل کر کے فروخت کرنے والے بھی رہے، حداد لوہار بھی گزرے ہیں، اور بلکہ ایک لمبی فہرست حضرت قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی اگر کتاب پڑھی جائے، اس میں جلد بنانے والے، کتب بیچنے والے، ریشم کا کپڑا بیچنے والے، ریشم کے کیڑے پالنے والے، اور روئی کی کاشتکاری کرنے والے، روئی دھننے والے، دھاگا بنانے والے، چرخہ چرانے والے، اور دھوبیوں میں بھی علماء گزرے ہیں، استرکاری کرنے والے علماء، صابن بنانے والے، کپڑے سوتی کپڑے بیچنے والے، پرانے کپڑے بیچنے والے، کپڑوں کے ٹکڑوں کے تاجر، اور سلے ہوئے کپڑے بیچنے والے، ٹوپیاں بیچنے والے، لحاف رضائی بیچنے والے، فرش بنانے والے علماء، رنگ ساز علماء، رنگریز علماء، اور درزیوں میں علماء گزرے ہیں، رفوگر علماء گزرے ہیں، کمہار اور آہنگر لوہاریوں میں علماء گزرے ہیں، موچیوں میں علماء گزرے ہیں۔ ایسے 100 طرح کے پیشے والے علماء کا تذکرہ علم اور علماء نامی کتاب میں مورخ اسلام قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا۔ لیکن ان لوگوں کا پیشہ اختیار کرنا کس مقصد کے پیش نظر؟ خودداری، غیرت مند ہونا، بہت سے لوگوں کی امداد بھی کرنا، اس واسطے وہ پیشہ اختیار کیا کرتے تھے۔ لیکن وہ علماء اپنے علم میں راسخ العلم بھی تھے، پختہ مزاج بھی تھے، کسی بھی شعبے کی تجارت میں رہیں تو اس تجارت پر اسلامی رنگ چڑھتا تھا اور وہ اسلامی رنگ پہ باقی رہتے تھے۔ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں اگر علماء جو نو فارغ ہیں وہ عام طور سے تجارتی ذہن کی طرف جائیں گے تو پھر اس زمانے میں جبکہ موجودہ دور فتنوں کا دور ہے، نفسانیت اور مادیت پہلے ہی طبیعتوں پر سوار ہے، جید الاستعداد علماء کی ویسے ہی قلت ہے، خدمت دین کے تقاضے ہر طرف روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، اور تجارتوں میں اتھل پھتل، بددیانتی، معاملات میں خرابی اور پھر مالی تنازعات کا طوفان کھڑتے جا رہا ہے۔ اگر کوئی عالم دین اس تجارت کے میدان میں آ بھی جائے تو اس کی شبیہ بگڑ جاتی ہے، لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، ممبر و محراب پر انہیں آنے نہیں دیا جاتا ہے۔ تو پھر ہم غور کریں کہ اس زمانے میں جو علمی خدمات میں لگے ہوئے حضرات ہیں انہیں تجارت کو ترجیح دینا چاہیے یا اپنی دینی خدمت کو ترجیح دینا چاہیے؟ یہاں ہم چند اکابر کے آراء پیش کریں گے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمایا کرتے تھے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جو آداب ہیں ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، چوتھا ادب، دنیا میں مشغولی کو بہت ہی کم کر دو، اپنے وطن سے دور رہو، تعلقات کی کثرت مشغولی کا سبب ہوتی ہے، مقصد سے ہٹانے والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے دو دل نہیں بنائے ہیں، بیک وقت تمہارا دل تجارت میں بھی لگے، بیک وقت تمہارا دل خدمت دین میں بھی لگے، یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ متفرق چیزوں میں مشغول رہو گے تو حقائق سے غافل رہو گے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر خدمت دین کے لیے جو یکسوئی مطلوب ہے وہ اگر درس و تدریس کے ساتھ تجارت بھی لگی رہے گی، اور ایسی تجارت جس میں ہم کو فزیکل مشغول رہنا پڑتا ہے، گھنٹوں وہاں پر بیٹھے رہنا پڑتا ہے، حسابات دیکھنا پڑتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ دماغ تو ہے ایک، دل تو ہے ایک، لیکن وہ خرچ ہو رہا ہے 4 جگہوں پر، کسی کا قرضہ اٹکا ہوا ہے، کسی کو قرضہ دینا ہے، کوئی مال آنا باقی ہے، کہیں مال بھیجنا باقی ہے، دکان بند کرنی ہے، دکان کا فلاں مسئلہ باقی ہے، اور حسابات فلاں باقی ہیں، یہ سب ذہن خرچ ہوتا رہے گا۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ہم نے کنویں سے کوئی ڈول پانی کا نکالا، لیکن ڈول کو چاروں طرف سے سوراخ پڑے ہوئے ہیں، پانی بکھرتے 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 جس کھیت تک پانی پہنچانا چاہیے تھا وہاں پانی نہیں پہنچ رہا۔
اس سے پہلے پانی بکھر جا رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہمارا دماغ علمی گہرائی اور گہرائی کا ہے، اس دماغ کو صرف ہونا چاہیے تھا بخاری شریف پر، ہدایہ پر، میفزی پر، مختصر المعانی پر، نور الانوار پر اور دیگر تحقیقی کتابوں پر، جلالین پر، تفسیر کی حدیث کی کتابوں پر، لیکن اس سے پہلے ہی یہ دماغ خرچ ہو رہا ہے، کسی کا قرضہ آنا ہے، دکان باقی ہے، فلاں کھولنا ہے، فلاں کو دینا ہے، تو پھر مقصد کی طرف ذہن کتنا خرچ ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے علماء کی تجارت سے متعلق؟ تجارت سنت ہے، لیکن یہ بتاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام نبوت کے بعد کتنی تجارت کی ہے؟ ایک جگہ فرماتے ہیں ایک بڑھیا مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، میں نے مسئلہ بتایا، وہ کہنے لگی یہی مسئلہ میں نے فلاں عالم سے بھی پوچھا تھا، لیکن ان کے مسئلے پر مجھے اعتماد نہیں آیا، چونکہ وہ تاجر ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ تجارتی منفعت کے پیش نظر کچھ بات بتائیں ہوں۔ 100 سال پہلے ہی ایسی بے اعتمادی آ گئی تھی تجارت کرنے والے علماء پر، تو آج قوم کیسے اعتماد کرے گی علماء پر جب وہ تجارت کے میدان میں آ جائیں گے؟ دنیا کے پیچھے پڑ گئے، دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ ہم غور کریں، اگر علماء تجارت کیے بغیر صرف امامت میں ہیں، صرف تدریس میں ہیں اور کوئی آمدنی کا ذریعہ تجارت اور معیشت کا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر اچھے کپڑے پہن لیں، اس کے باوجود بھی اچھا موبائل، اچھی گھڑی رکھ لیں، اچھی خوشبو لگا لیں، اچھے جوتے پہن لیں، تو دیکھا نہیں جا رہا ہے کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ تو پھر تجارت کرتے ہوئے اگر ہم اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھے مزے کی زندگی گزارتے رہیں گے تو ہمارے ان مسائل پر، اس فقہ پر، ان دین کی باتوں پر کہاں سے اعتماد کرے گی؟ اس کے علاوہ فرماتے تھے ایک شخص 2 کاموں کی طرف پوری طرح متوجہ نہیں ہو سکتا، ادھر خدمت دین بھی ہو ادھر وہ بھی ہو۔ اور مثال دے کر فرماتے تھے سرکاری ملازم ملازمت کرتے ہوئے سرکار کا قانون یہ ہے کہ وہ ملازمت کے درمیان کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ کھل کر کوئی اسکول چلانا چاہے، کھل کر کوئی بڑا بزنس کرنا چاہے، کھل کر کوئی بڑا پیشہ اختیار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ حکومت کا ہی قانون یہ ہے کہ سرکاری ملازم کوئی دوسرا پیشہ اختیار نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ سرکاری ملازم دوسری سرکاری ملازمت میں بھی دخل نہیں دے سکتا، اور ہم سرکار سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی ملازمت میں ہیں، تو اس کے لیے کتنی یکسوئی مطلوب ہونا چاہیے۔ اور پھر فرماتے تھے کہ کسب معاش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مولوی صاحب ایک دینی مدرسے میں ملازم تھے، لکڑیوں کی تجارت تھی، اور گاہک دوران درس بھی آ جاتے تھے لکڑیاں لینے کے لیے، کبھی کہتے ابھی بیٹھو میں ابھی آ رہا ہوں، 5 منٹ میں آ رہا ہوں، اور 5 منٹ تو 5 منٹ ہی ہوتے ہیں، لیکن درس گھنٹے کی ہے 45 منٹ کی، تو 5 منٹ بول کر 20-25 منٹ کے بعد جاتے، ایک تو جھوٹ ہے، دوسرا طلبہ کا ذہن بھی اس کھڑے ہوئے گاہک کی طرف ہے، آپ کا دماغ بھی اس کھڑے ہوئے گاہک کی طرف ہے، طالب علم کو سوال کر رہا ہے تو جواب دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، جلدی جانا ہے وہاں پر، ایک ہوتے ہوتے طلبہ کے سوال اور درس و تدریس سے چڑچڑاہٹ پیدا ہو گئی۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ نتیجہ تجارت کی طرف ذہن مائل ہو گیا درس و تدریس کے مقابلے میں، بلا وجہ کے بچوں پر غصہ کرنے لگے معیشت کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے علماء کی تجارت وغیرہ دنیا کے مشاغل سے کنارہ کش رہنے میں عافیت ہے۔ کیسے؟ علمی مشغلہ، چاہے وہ دنیاوی علوم ہو، اخروی علوم ہو، ظاہری علوم ہو، باطنی علوم ہو، سب ہیں بہت اہم، کسی دوسری چیز میں مشغول ہو کر ان علوم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا والے تان تشنی کرتے رہیں گے، لان تان کرتے رہیں گے، علماء تجارت کر لیے تو کیا ہوا؟ ایسے تانے تو انبیاء پر بھی ہوئے ہیں، تو ان تانوں کی وجہ سے نبی اپنے مقصد سے غافل نہیں ہوا، ایسے وارثین انبیاء کو اپنے مقصد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ ذہن بہت زیادہ بنتے جا رہا ہے کہ اہل علم کو اپنا گزر چلانے کے لیے کوئی صنعت و حرفت سیکھ لینا چاہیے۔ اہل علم بھی دنیا داروں کے تان و تشنی سے بددل ہو کر اور اس کی اہمیت محسوس کرنے لگے ہیں کہ مدارس سے عربیہ دینیا سے فارغ ہونے کے بعد کہیں اہل علم حضرات ہی اپنی مسندوں پر اس کی ترغیب دے رہے ہیں کہ فارغ ہونے کے بعد آپ تجارت میں لگ جائیں، فارغ ہونے کے بعد تجارت میں لگ جائیں۔ یہ بات غور کرنے کی ہے کہ مدارس کو آنے والا طبقہ پہلے ہی سے 2% ہے، پڑھ کر فارغ ہونے والا 1% ہے، یعنی 100 میں سے ایک ہی بندہ مدرسے سے فارغ ہو رہا ہے، اور وہ 1% میں بھی جو قابل کے بن رہے ہیں وہ شاید آدھا فیصد ہے بس۔ اب ان قابل لوگوں کا بھی ذہن ایسا بن گیا کہ ہم نہ امامت کرنا ہے، نہ تدریس کرنا ہے، نہ کوئی اور پیشہ، کوئی اور خدمت دین میں مصروف ہونا ہے، تجارت میں لگنا ہے، تو تجارت میں تو پہلے ہی سے 99% لگے ہوئے ہیں، ملازمتوں اور حرفت و صنعت میں تو 99% پہلے ہی سے لگے ہوئے ہیں۔ ہماری اس لائن میں کتنے محدثین پیدا ہو رہے ہیں، کتنے مفسرین پیدا ہو رہے ہیں، کتنے ادبا پیدا ہو رہے ہیں، کتنے شارحین پیدا ہو رہے ہیں، یہ ساری کی ساری لائن پہلے ہی سے خالی پڑی ہوئی ہے۔ تو اگر ابھی سے یہ ترغیب دی جائے کہ انہیں تجارت میں لگا جائے، تجارت میں لگایا جائے، تو پھر وہ 1% آدھا فیصد بھی ضائع ہو جائے گا۔ ہم دیکھ لیں کہ ہم خدمت دین کے ساتھ ساتھ اگر تجارت کو بھی اپنا پیشہ بناتے ہیں تو ہم لوگوں کے قلوب، ہمارے قوا، ہمارے احوال نہ تو اس کے متحمل ہیں جو اسلاف میں تھے کہ تجارت کے ساتھ ابو حنیفہ کی تہجد بھی نہیں چھوٹتی تھی،
تجارت کے ساتھ امانت داری کا جو معیار تھا، تقوی میں اس تاجر کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ تجارت کے ساتھ ان لوگوں کا حسن معاملہ تھا، تجارت کے ساتھ ان لوگوں کی شب بیداری تھی، تجارت کے ساتھ ان کا تلاوت قرآن کا اہتمام تھا۔ وہ تو تجارت کے بغیر بھی نہیں ہو رہی ہم سے تلاوت، تجارت کے بغیر بھی ہم سے تہجد نہیں ہو رہی ہے، تجارت کے بغیر بھی شب بیداری نہیں ہو رہی ہے، تو پھر تجارت کے ساتھ ہم کتنا کر لیں گے؟ جو بچا کچا دین ہے، بچا کچا علم ہے، بچا کچا عمل ہے، وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ اتنی یعنی معاش کا بوجھ اتنا ہوگا کہ ہم اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ مال کی بڑھوتری کے اسباب پیدا ہو جانے کے بعد اللہ کے واسطے دین کی خاطر، دین کی خاطر، علم کی خاطر اپنے اوقات کو خرچ کرنے کا جذبہ کتنا پیدا ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، دونوں کام ایک ساتھ شروع کریں گے تو یہ تجربہ ہے کہ تجارت غالب آ ہی جائے گی۔ چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، علماء تجارت و خدمت دین کو جمع کریں گے تو نتیجہ ارذل کے تابع ہوگا۔ جیسے دودھ اور گندا پانی جمع ہو جائے تو گندا پانی ہی غالب رہتا ہے، پھر تجارت ہی خدمت دین پر غالب آ جاتی ہے۔ قاری امیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، خلیفہ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہمارے ایک مدرس دوست نے مشورہ کیا کہ وہ مدرسہ چھوڑ کر یا مدرسے کے ساتھ ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت نے جواب میں فرمایا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ سونے چاندی کو چھوڑ کر کوئی گارے مٹی کا کاروبار کرے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ چھوڑ کر تم گارے مٹی میں لگنا چاہ رہے ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کو ذریعہ معاش ہونا چاہیے، لیکن طبیعتیں کمزور ہو گئیں، صفات مزمحل ہو گئے، تجارت غالب آ جاتی ہے، پھر خدمت دین باقی نہیں رہتی، یہ سب حالات ہو جاتے ہیں۔ جن فقہا نے تجارت کی ہے اس کے متعلق حضرت خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ لکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے تاجروں میں تھے۔ رأس المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی تجارت کیا کرتے تھے، تجارت پر مال لگایا کرتے تھے۔ سلف صالحین کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ ان کا مشغلہ اس لیے بھی تھا کہ وہ اپنے آپ کو حکومت اور اہل ثروت کے احسان سے بچا کر رکھنا چاہتے تھے، لیکن خدمت دین ان کے نزدیک اول درجے میں تھی۔ اس واسطے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا میں تاجر کی حیثیت سے مشہور نہیں ہوئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاجر کی حیثیت سے مشہور نہیں ہوئے، وہ فقہ اور حدیث کی نسبت سے مشہور ہوئے ہیں۔ یہ خود دلیل ہے کہ ان کے نزدیک خدمت دین ہی اول درجے میں تھی۔ اور آج قوا، حالات اور نیتیں اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ اگر ہم تجارت کو مقصود بنا لیں گے، ذریعہ معاش بنا لیں گے، تو پھر یہ اسی سے ہم جانے جائیں گے، اسی میں ہمارا زیادہ وقت زندگی گزر جائے گی۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ عوام نے ہمیں غلام بنا رکھا ہے، مسائل بتا تو وہی بتاؤ جو ان کو پسند ہے، ورنہ تنخواہ نہیں دیں گے، مسجد کی امامت سے نکال دیں گے۔ اب بیچارے روزی روٹی کی خاطر عوام کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ شریعت جو بھی کہتی ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن عالم صاحب کو تو وہی بولنا ہوگا جو عوام چاہتی ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا علماء کرام کو تاجر بن کر تجارت کے ساتھ دینی خدمت مفت میں یا فیس لیے بغیر کرنا تاکہ غیرت محفوظ رہے، نیز حق کی بات حکمت کے ساتھ بتانے اور دینی، علمی، دعوتی، اصلاحی خدمات کرنے میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے علماء کو کیا تاجر بن جانا چاہیے؟ جواب دیکھیے، جو علماء اکرام و ائمہ اعظام اپنے کارہائے مفوضہ کو اخلاص کے ساتھ اصول کے مطابق انجام دیتے ہیں، ان کو عوام اپنا غلام نہیں بناتی، بلکہ خود عوام ان حضرات کے غلام بنے رہنے میں اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ محض فرضی بات ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری اخلاص کے ساتھ شریعت کے اصولوں کے مطابق کی جائے۔ اکابر کے حالات دیکھ لیجئے، یہ ظاہر سی بات ہے کہ کتنے بڑے علماء جن سے خدمت دین ہوا اللہ نے لیا ہے، وہ کیا عوام کے غلام تھے؟ عوام کس کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہے؟ قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں بھی اس قسم کی بات آئی ہے کہ اخلاص کے ساتھ دینی خدمت انجام دینے والے حضرات کی عزت، محبت، وقار، مودت لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک ڈالتے ہیں۔ اور یہ جو تجویز ہے کہ علماء تاجر بن کر تجارت کے ساتھ دینی خدمت مفت میں انجام دیں، اس قسم کی تجاویز کو حضرات اکابر اور اکابر کے اکابر ماہرین علوم شریعت راسخین فی العلم نے مسترد کر دیا ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ بظاہر تو یہ بڑی عمدہ اور خوشنما تجویز ہے، مگر علماء اگر تاجر بن گئے تو عامتاً تجارت ان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ آہستہ آہستہ دینی خدمت پر تجارت کا ہی غلبہ ہو جائے گا، اور یہ فرضی بات نہیں ہے بلکہ حقائق اور واقعات۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آبیتی میں اور الاعتدال فی مراتب الرجال میں اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اضافات یومیہ میں تفصیل کے ساتھ ان جیسے امور کو بیان فرمایا ہے کہ بالخصوص علماء کو حضرات اکابر کی ہدایات و نصائح کو مشعل راہ بنانا چاہیے، عوام کی باتوں میں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ علماء کے معاش کا مسئلہ وہ ایک الگ مستقل موضوع ہے کہ وہ تجارت نہیں کریں گے تو پھر گزارا کیسے چلے گا۔ علماء کے کاروبار کرنے کے ہم مخالف نہیں ہیں، اس کو شجرہ ممنوع نہیں سمجھتے ہیں،
علماء اگر تجارت کریں گے تو بالکل کامیاب تاجر بن سکتے ہیں۔ علماء بھی زمین پر ہی بستے ہیں، وہ بھی حالات سے واقف ہیں، ان کو بھی تجارت کرنے کا ڈھنگ بازار سکھا دے گا، لیکن کسب معاش کے بوجھ سے بھی زیادہ، اپنے اہل و عیال کے بوجھ سے بھی زیادہ ان پر اللہ نے وارثین انبیاء ہونے کی وجہ سے امت کا بوجھ ڈال کر رکھا ہے، اور یہ بوجھ ہی اتنا بڑا ہے کہ اس سے ہی انہیں فرصت نہیں ہے اگر کما حق سے ادا کیا جائے۔ تبلیغ دین اور اصلاح عوام کی ذمہ داری بھی انہی کے سر ہوتی ہے۔ جب وہ اصلاح عوام میں خود کو وقف کر چکے ہیں تو ان کو تنخواہ ملنی چاہیے، جس سے ان کا کاروبار، ان کے اہل و عیال کا صحیح گزر بسر ہو سکے۔ اگر ان کی مشغولیت کما حق ہو اس کا بدل ادا بھی نہیں بھی کیا جا سکتا ہے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ انہیں شکایت نہ رہے۔ یہ بھی حل ہے معاش کا، ذریعہ معاش تلاش کرنے کا بوجھ نہ ڈالا جائے ان پر۔ جو خدمت دین ہو رہی ہے اس کی قدردانی کی جائے۔ حفاظت دین اور اشاعت دین کا کما حق ہو حق ادا کرنا یکسوئی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ بیک وقت دو کشتیوں پر سوار ہونے والا شخص منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہر دور میں نئے مسائل، نئے فتنے جنم لیتے ہیں۔ تحقیق مسائل کی تصنیف و تالیف، تدریسی مہارت، علمی گہرائی اور گہرائی کے لیے لمبے عرصے تک یکسوئی کے ساتھ محنت درکار ہوتی ہے، اور تجارت کرنے کے ساتھ یکسوئی حاصل نہیں ہوتی۔ وسعت مطالعہ، اتقان فی العلم، ذہنی سکون، اطمینان قلب، یہ سب ضروری ہے علم کی گہرائی اور گہرائی کے لیے، اور تجارت کے ساتھ یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ علماء اکرام تجارت کے میدان میں آنے کے بعد ممکن ہے موجودہ دنیاوی تاجروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیں اور مہینوں میں شہری نہیں ملکی تاجر بن جائیں، انٹرنیشنل تاجر بن جائیں، مگر جو کام مسند درس و تدریس پر اور تحقیق اور تالیف کے میدان میں ہو رہا ہے اس کا بدل قوم پیش نہیں کر سکتی۔ پھر لوگ جہالت کو ہی علم سمجھیں گے۔ تجارت علمی مشغلے کے ساتھ اس وقت کارگر ہو سکتی ہے جب کوئی خاندانی یا کم از کم والد کا کوئی بزنس ہو، اثر نو شروعات کرنے میں معاشی ڈھانچے کی درستگی کا بوجھ نہ پڑتا ہو، تب جا کر کسی نہ کسی درجے میں درست مانی جا سکتی ہے۔ یعنی درست کا مطلب ہے کہ مناسب مانی جا سکتی ہے۔ علماء اکرام کو کاروبار میں لگانے کے بجائے ہم یہ کہتے ہیں کہ کاروبار میں لگے ہوئے لوگ ان علماء کی محنتوں کی قدر کر لیں۔ ان کو بازار میں کھینچنے کے بجائے پہلے سے جو لوگ بازار میں ہیں وہ لوگ کم از کم ان کی مسندوں پہ آ جائیں، ان کے قدموں میں آ جائیں، ان کی خدمت کا حق ادا کر دیں۔ یہ ان کی معاش کی حفاظت کا صحیح طریقہ یہ ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے جن اہل علم کو اللہ نے اجتہادی صلاحیت دی ہے، نئے نئے مسائل کا حکم تلاش کرنے کا ذوق اور ملکہ دیا ہے، اپنا قرآن اور حدیث کا اللہ نے علم دیا ہے، ان علماء کو اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں تجارت کرنا چاہیے؟ کیا وہ ناسمجھی کی وجہ سے تجارت نہیں کر رہے ہیں؟ عوام انہیں رائے دینا پڑ رہا ہے کہ آپ تجارت کریں؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ سمجھتے ہیں تجارت کرنا ہے نہیں کرنا ہے، لیکن یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تجارت ان کے لیے نقصان دہ ہے، علمی مشغلے ان کے لیے زیادہ ضروری ہیں۔ جن علماء اکرام کو لوگ یہ کہہ کر میدان تجارت میں آنے کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ نے ہدایہ میں جو فقہ البیوع پڑھا ہے، آپ نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی جو فقہ البیوع پڑھی ہے، وہ آپ تجارت کے لیے میدان میں آئیں گے تو وہ شریعت زندہ ہوگی، صحیح اسلامی تجارت ہوگی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں، یہ علماء اور ائمہ مسجدوں پر بیٹھ کر، مسجدوں ممبروں پر بیٹھ کر جو عبادات کا دین بیان کر رہے ہیں، لوگ اسے تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ لوگ معاشرت کا دین جو بیان کر رہے ہیں، معاملات کا دین جو بیان کر رہے ہیں، اسے لوگ تسلیم کرنے تیار نہیں ہیں، صرف نماز روزے زکوٰۃ کے فضائل پر اکتفا کرنا چاہتے ہیں۔ مارکیٹ میں آنے کے بعد حلال حرام کا دین بیان کریں گے تو یہ سنیں گے، صاف بول دیں گے لوگ، مولانا یہ سب باتیں آپ ممبر پر رکھیے، مدرسوں میں رکھیے، مسجدوں میں رکھیے، مارکیٹ میں اگر آپ کو زندہ رہنا ہے، یہاں پر بزنس کرنا ہے تو یہاں کے حساب سے چلنا پڑے گا۔ وہاں کوئی بے باطل، بے فاسد، اقالہ اور مرابحہ، یہ سب کوئی چیز وہاں پر تسلیم نہیں کی جائے گی۔ رہی بات اگر علماء پارٹنرشپ کے ساتھ اگر بزنس کرنا چاہیں تو کیا خرابی ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کوئی پارٹنر آپ کو مل جائے جو امانت دار ہو، ایسا کوئی پارٹنر مل جائے جس پر آپ کو اعتماد ہو، اس میں سچائی ہو اور آپ میں اعتماد ہو۔ بالعموم پارٹنر جتنے بھی ملتے ہیں وہ اکثر 80%، 90% دھوکے بازی ملتے ہیں، چاہے وہ داڑھی ٹوپی کی شکل میں ملے، چاہے وہ کسی عوامی شکل میں ملے، اور اس کے تجربے بہت ہو چکے ہیں، مشاہدے، لاکھوں روپے لٹ گئے اسی شراکت داری کے نام پر۔ اس لیے مصروفیات میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو منصب علماء کو دیا ہے، جو تحقیقی میدان میں لگنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ درس و تدریس اور علمی میدان کو ترجیح دیں۔ اب رہی بات یہ ہے کہ جو حضرات یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ علماء تجارت کریں اور اس میدان میں آگے آئیں، تو وہ کس وجہ سے پیش کر رہے ہیں تجویز؟ اگر عوام یہ نظریہ پیش کر رہی ہے، اس کی پہلی ایک وجہ یہ ہے کہ ان حضرات کے نزدیک امامت، خطابت، دعوت و تبلیغ، درس و تدریس یہ کوئی
बड़ा ओहदा नहीं है, ये कोई बड़ा मनसब नहीं है, ये कोई खिदमत का बड़ा मैदान नहीं है, ये तो होते रहता है। असल मैदान वो माश है, मईशत है, जिसकी वजह से इन मैदानों में लगे हुए लोगों की खिदमतों की कोई अहमियत नहीं है। इस वास्ते ये तो होते रहेगा, आप इसको तरजीह दीजिए। इसको बड़ा काम नहीं समझा जाता है, इसके लिए माहिर अफराद का फारिग हो जाना जरूरी नहीं समझा जाता है। ऐरे गैरे न तो खैरे को भी इमाम बना लिया जाएगा, जिसे ढंग से इबारत पढ़ना ना आती हो उसे भी मुदर्रिस बना लिया जाएगा, जिसे तजवीज से कुरान पढ़ना ना आता हो उसे भी मुदर्रिस बना लिया जाएगा, ढंग की अज़ान नहीं आती है उसे मुअज्जिन बना लिया जाएगा। चुनांचे इन पेशों में, इन मनसबों पर नाअहल लोगों को रखा जाने लगा है और अहल लोगों को यह मशवरा दिया जा रहा है कि आप मैदान में आ जाएं तिजारत के। दूसरी वजह यह है कि खिदमत दीन पर जब शरान माकूल मुशाहरा देना जायज़ है, बल्कि उनका हक है। अब जो लोग ये तिजारत के मैदान में आने की राय दे रहे हैं, वो दरअसल इन मनसबों पर खिदमत करने वालों का हक अदा करना नहीं चाहते हैं, वो उनको माकूल तनख्वाह और मुशाहरा देना नहीं चाहते हैं। इस वास्ते बहुत भोलेपन के साथ वो कहते हैं कि आप तिजारत के मैदान में आइए। और बल्कि बाज़ नाहंजार नालायक किस्म के लोगों ने ये भी जहन बना लिया है कि उलमा जो दर्स और तदरीस और इमामत कर रहे हैं ये सुस्त हैं, काहिल हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, बस नमाज पढ़ लिए जाके सो गए। ये उनके नज़दीक कोई पेशा, कोई खिदमत ही नहीं है, कोई मसरूफियत ही नहीं है। इस वास्ते इस अंदाज से ताबीर करते हैं। और तीसरी वजह यह भी है कि बाज़ लोगों ने खिदमत दीन और इस्लाह अवाम, जो बहुत बड़ा मेहनत तलब काम है, इस पर उजरत लेने को गुनाह समझ कर रखा है। बिलखुसूस दीनदार लोगों ने कि इमामत और तिजारत पर पैसा लेना ये गुनाह है, इस वास्ते इसमें आप कोई दीन का काम नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ आइए तिजारत करें और ये मुफ्त में आप खिदमत करें, अपनी जान अपना माल और उसके साथ खिदमत दीन करें। एक मुहावरा, एक इस्तिलाह चल पड़ी है लोगों में, अपना जान अपना माल, इसके साथ खिदमत दीन करें। इसको अपनी जान अपनी माल इसमें लग रही है, ये तसव्वुर ही नहीं है लोगों के, और इसको गुनाह समझ के रखा है। और पता नहीं कौन सी शरीयत से समझ लिया, कौन से फतवे से समझ लिया, कौन सी हदीस से समझ लिया, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पूरी उम्मत का इजमा फरमाते हैं, वक़ाल अल हकम लम अस्मा अहदन करिहा उजरतल मुअल्लिम, मैंने किसी से नहीं सुना कि उन्होंने दर्स व तदरीस की उजरत को मकरूह समझा। और बाज़ हज़रात जो तिजारत के मैदान की राय देते हैं, अहले इल्म को यकसुई के साथ इल्मी मसरूफियत बावजूद अवाम की बेरारवी के, यहाँ गौर करें, अभी उलमा 80% तिजारत पर नहीं है, इमामत पर हैं, दर्स व तदरीस पर हैं, ये अक्सर उनकी मसरूफियात इल्मी खिदमात दीनी खिदमात में है। उसके बावजूद भी अवाम का हाल यह है कि वो शकील बिन हनीफ के, फैयाज के, मिर्ज़ा के, कादियानी के, गोहर शाही के, इंजीनियर के, इन नादान नालायक किस्म के लोगों की इक्तदा करने पर लगे हैं। और अगर इस यकसुई से हट कर वो तिजारत में भी एक पैर, इमामत में भी एक पैर रहेगा और पूरी तवज्जो कौम की इस्लाह पर नहीं रहेगी, तो फिर क्या हाल होगा? क़द ज़ल्लू व ज़ल्लू, खुद भी गुमराह हुए, दूसरों को भी गुमराह किया। इमाम इतनी यकसुई के साथ खिदमत दीन में लगा है, इमामत और खिताबत में लगा है, तो भी कौम बहक रही है। तो अब अगर इमाम खुद मिंबर पे नजर नहीं आ रहा है, मस्जिद में नजर नहीं आ रहा है, अवामी दीनी मसाइल में नजर नहीं आ रहा है, तो फिर क्या हाल होगा? असल में एक मफसदा ये भी है कि जो लोग तिजारत की राय दे रहे हैं वो खिदमत दीन को खिदमत नहीं समझते हैं, वो ऐसा समझ रहे हैं कि हम उससे दुनिया कमा रहे हैं, अपना जो वक्त उस पर लग रहा है वो वेस्ट जा रहा है। तो गोया के खिदमत दीन में लगे हुए लोगों को ये मशवरा देना कि आप इमामत मुफ्त में करें और अपनी कोई तिजारत कर लें, दर्स तदरीस मुफ्त में करें, अपनी तिजारत कर लें, खिताबत मुफ्त में करें, अपनी तिजारत कर लें। तो हम उन बंदों से कहते हैं, अल्लाह के बंदों, आपने जो एहसान हम पर किया है वही एहसान आप किसी डॉक्टर पर करें। डॉक्टर से ये कहें कि आप अपनी क्लिनिक मुफ्त में चलाएं, अपने गुजारे के लिए कोई तिजारत कर लें। आप वकील से कहें कि आप मुकदमात और केसेस मुफ्त में लड़ें और अपने लिए गुजारे का कोई आप इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लें। और यही बात आप दर्जी से कहें कि आप लोगों को कपड़े पहनाना बहुत बड़ी नेकी है, आप मुफ्त में कपड़े पहना कर दें और अपने गुजारे के लिए कोई दूसरा पेशा देख लें। यही बात आप प्रोफेसर से कहें, कॉलेजेस चलाने वालों से कहें कि आप बच्चों को मुफ्त में तालीम दें और अपने गुजारे के लिए कोई पेशा इख्तियार कर लें। वहां तो कोई राय नहीं देता है कि उन्हें मुफ्त में करना चाहिए, बल्कि जितनी भारी फीस होगी उतना बड़ा डॉक्टर शुमार होगा, जितना ज्यादा चीर फाड़ कर केसेस में मुब्तला करके एडमिट करके बेड पे लेटा कर 4-4 जगह से जिस्म के चाकू मारकर फाड़ेगा और लाख 2 लाख रुपए लेकर, बल्कि कोरोना में 25-25 लाख देकर डेड बॉडी वापस की जाती थी, तो भी वो अच्छा डॉक्टर।
اپنے پیشے کے ساتھ وہ جو معاوضہ حاصل کر رہا ہے اس پر کسی کو اشکال نہیں ہوگا۔ خدمت دین کے ساتھ اگر کوئی گزارے کے بقدر نامعقول معاوضہ بھی اگر لے رہا ہے تو اسے خدمت دین نہیں سمجھا جائے گا۔ اس سے بڑی ناسمجھی کیا ہوگی؟ جب دیگر پیشوں میں ہم یہ رائے نہیں دے سکتے، بڑھتی ہوئی مہنگائی میں کم وظیفے کے ساتھ بڑھتے ہوئے علاج و معالجے، تعلیم و تعلم کی اور پڑھائی، اسکولوں کے فیسز کی مہنگائی، اور یہ سب بڑھتی جا رہی ہے، اور تنخواہوں کے بڑھنے کی مقدار کچوے کی رفتار سے بھی کم ہے، پھر بھی ان کی خدمتوں کو خدمت دین نہیں سمجھا جاتا ہے، معاوضہ لینے کو دنیا سمجھا جا رہا ہے۔ یہ خود بڑی نادانی اور حماقت کی بات ہے۔ اہل علم حضرات کو بھی اس بات کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ مدارس و مساجد میں مدرسین اور ائمہ کی تنخواہیں جو کچھ بھی ہیں وہ متعلقہ حقوق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، جو کچھ بھی قناعت ہے وہ قبول ہے، اخلاص کے ساتھ، استقرار کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، استقرار کے ساتھ آنے والا فخر و فاقہ وہ گناہ تک لے جائے گا۔ اختیار کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا فاقہ اور قناعت یہ آدمی کو سنت نبوی کے قریب کرے گی، مزاج نبوت کے قریب کرے گی۔ تو چاہیے کہ ان کی تنخواہوں کے معیار کو بڑھایا جائے، تجارت میں مبتلا کرنے سے زیادہ تنخواہوں کے معیار کو بڑھایا جائے۔ آپ دیکھ لیں شیخ الہند حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تنخواہ 8 روپے تھی، اس زمانے میں 8 روپے میں ایک بھینس آ جاتی تھی۔ آج بھینس 40,000 میں، کس امام کی تنخواہ 40,000 روپے ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تنخواہ 50 روپے سے 75 روپے ہوئی، 50 روپے خرچ ہوتے تھے، 25 روپے پھر واپس آپ جمع کر دیتے تھے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تنخواہ کانپور سے جب واپس ہوئے تو اس وقت 50 روپے تھی، 500 روپے جب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر حج فرض ہو گیا۔ تو آپ سمجھیں کہ 500 روپے مطلب ایک سال کی تنخواہ میں، بلکہ 10 مہینے کی تنخواہ میں حج فرض ہو جاتا تھا اس زمانے میں۔ آج 10 مہینے کی تنخواہ سے امام صاحب پر وہ حج کمیٹی سے بھی جانا چاہے تو بھی حج فرض نہیں ہوگا۔ تو اس زمانے میں ان کو معاش سے یکسو کرنے کا مسئلہ تنخواہ ہی تھی۔ حضرت منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تنخواہ 250 روپے تھی، اور حج کا جو خرچہ تھا ان کا کل 1500 روپے تھا۔ تو آپ 250 روپے تنخواہ ہے، 1500 روپے ان کا حج کا خرچ ہے، تو آپ سمجھ لیجئے 6 مہینے کی تنخواہ میں ان پر حج فرض ہو جاتا تھا۔ تو وہ تنخواہ کا معیار اتنا بڑا ہوا تھا اس زمانے میں۔ اصل ہم سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ علماء پر جو احسان کیا جا رہا ہے کہ تجارت میں لگنے کی رائے دے کر، کہ ان کو خدمت دین سے ہٹانا مقصود ہے یا ان کے معاشی نظام کو بہتر بنانا مقصود ہے؟ کیا مقصود ہے؟ خدمت دین سے ہٹانا مقصود ہے تو آپ فاسد نیت کے ساتھ یہ درخواست کر رہے ہیں تو یہ کبھی قبول نہیں کی جا سکتی۔ اور اگر آپ احسان مندی اور خیرخواہی کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں تو ان کا معاش مضبوط ہو، تو پھر معاش مضبوط کرنے کے راستے کیا ان کو خدمت دین سے ہٹا کر ہی ہو سکتے ہیں یا خدمت دین پر جمع کر ہو سکتے ہیں؟ خدمت دین پر جمع کر ان کے معاش کو مضبوط کیا جائے، اور خدمت دین پر جمانے کا راستہ یہی ہے کہ ان کو ان کی تنخواہیں معقول دی جائیں، ان کو ان کا مشاہرہ بر وقت دیا جائے، ان کی تنخواہوں کا اضافہ کچوے کی رفتار سے نہ ہو بلکہ خرگوش کی رفتار سے ہو، تب جا کر ان کا معاشی نظام مضبوط ہو سکتا ہے۔ ورنہ پھر خدمت دین سے ہٹا کر ان کے معاشی نظام کو مضبوط کرنے کی بات بہت ہی دھوکے کی بات ہے۔ اور جو علماء تجارت میں مصروف ہونا چاہتے ہیں ان کے سامنے کچھ گزارشات رکھ رہے ہیں، بہت ہی بہترین گزارشات ہیں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ فراغت کے فوری بعد تجارت کا ذہن نہ بنائیں، ملازمت کی تلاش میں نکلنا پڑے، پہلے اپنا دینی، تعلیمی، تربیتی نظام مضبوط کر لیں، کوشش کریں علمی طور پر پہلے رسوخ حاصل ہو جائے، عملی طور پر اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا ہو جائے، فکری طور پر مزید مضبوط ہو جائیں، نظریاتی طور پر مزید پختہ ہو جائیں، زمانے طالب علم میں جو کچھ پڑھا، سیکھا، سمجھا وہ مشق میں آ جائے، اپنی شناخت اور اپنی پہچان اپنے کاروبار سے نہیں، اپنی ملازمت سے نہیں، کسی صنعت اور پیشے سے نہیں، اپنی پہچان وارث نبی ہونے سے ہو، پہلے اس کی کوشش کی جائے۔ دوسری بات یہ طے کریں کہ کاروبار، تجارت، ملازمت یا کوئی بھی راستہ ہو، دینی کاموں کا معاون اور خادم ہو، مقصد حیات دینی خدمات ہی رہیں، ضروریات کو ضروریات، خواہشات کو خواہشات کے درجے میں رکھیں۔ ایک چیز کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ دین کو اختیار کر لیں، کبھی بھی دل اور پیٹ کے مابین کوئی معرکہ برپا ہو جائے، دل اور پیٹ کے درمیان، تو آپ دل کی سائیڈ لیں، دل کی بات سنیں۔ کبھی بھی حالات اور ضمیر آپس میں ٹکرا جائیں تو آپ ضمیر کا فیصلہ مانیں۔ کبھی بھی نظریہ، افکار، خواہشات، مفادات میں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو آپ نظریات اور افکار کو ترجیح دیں۔ یہ سوجھ بوجھ پیدا ہو اس سے پہلے آپ فوراً تجارت میں نہ لگیں۔ تیسری بات، کسی مرکز سے وابستہ رہیں، کسی اللہ والے سے تعلق رکھیں، کھونٹا مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمارا نفس بدکا ہوا جانور ہے،
وہ ہر 10 منٹ کو بدکتے رہے گا اگر اسے مضبوط کھونٹے سے باندھا نہ جائے گا، ہمیں اپنے پڑھے ہوئے دین پر عمل کی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ وہ مضبوط کھونٹا کوئی نگران، کوئی سرپرست، کوئی مشیر، کوئی مرشد، کوئی شیخ، کوئی کسی بڑے کی دعاؤں کا سائبان ہم پر ہو۔ اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم رسمی خانقاہوں سے جڑیں، بلکہ اپنی اصلاح جس سے ہو سکتی ہو اس سے اپنا مضبوط تعلق ہو۔ جس شعبے میں جائیں، تجارت کریں، ملازمت کریں، جو بھی کریں، وہاں مثال قائم کر دیں، ماڈل بنیں، جو دین پڑھائیں اس پر عمل کر کے، جو دین پڑھا ہے اس پر عمل کر کے دکھائیں، لوگوں کو بتائیں کہ دین کی برکات تجارت میں دین پر عمل کرنے سے کتنی برکتیں آتی ہیں، مدارس کا فیض کیا ہوتا ہے، تعلیم و تربیت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، حلال حرام کا فرق کیا ہوتا ہے، اچھے برے میں تمیز کیا ہوتی ہے، احتیاط والا طرز عمل اپنائیں۔ یہ بات پیش نظر رکھیں کہ سفید کپڑے پر داغ بہت کھلا دکھ کر آتا ہے، یہ پیش نظر رکھیں۔ پانچویں بات، جو کمائیں ڈھام کر کمائیں، کامیابی حاصل کریں تو اسے ہضم کرنے کا سلیقہ بھی سیکھیں۔ کبھی بھی کہیں بھی جائیں تو بنیادوں کو فراموش نہ کریں، اپنے بڑوں کو نظر انداز نہ کریں، جن مدارس نے پالا پوسا، جن اساتذہ نے پڑھایا سکھایا، ان کے احسان کی نفی نہ کریں، ان پر تنقید نہ کریں، جس برتن میں کھایا ہے اس میں چھید نہ کریں۔ اگر اپنے مدارس، اپنے اساتذہ، اپنے نظام، اپنے دین، اپنے خاندان اور اپنے پس منظر کی خدمت نہیں کر سکتے تو کم از کم ان پر تنقید نہ کریں، تبصرے نہ کریں، مشکلات پیدا نہ کریں، لوگوں کو اس نظام سے متنفر کرنے اور دور کرنے سے باز رہیں۔ انسان جس درخت کے سائے میں کبھی بیٹھا ہو اس کا کبھی لحاظ کرتا ہے، اور جس دیہاتی اور بے وسیلہ بچے کو مدارس کا نظام اور سسٹم نے، اساتذہ اکرام کی شب و روز کی محنتوں نے ایک کامیاب انسان بنایا ہو، وہ واپس پلٹ کر اس نظام، وہ ان مدارس، ان اساتذہ، ان محسن شخصیات پر بھی تنقید کرتا ہے اور برس پڑتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شاعر نے کہا، بڑا خوب کہا، جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھیں دھڑکنیں، جب بولنے لگے تو وہ ہمیں پہ برس پڑے۔ اور یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ خدمت دین کو چھوڑ کر تجارت میں لگنے کے بعد لوگ ایسا سمجھنے لگے ہیں کہ جس لائن میں علماء لگے ہیں انہی علماء پر تنقید کی جاتی ہے، انہی اساتذہ پر تنقید کی جاتی ہے، بلکہ حقارت عوام سے زیادہ یہ حضرات کرتے ہیں جو خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں۔ خدمت دین میں لگے ہوئے علماء پر ہی اہل علم حضرات ہی جو تجارت میں لگے ہوئے ہیں وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، مدارس کے نظام کو دقیانوسی نظام سمجھنے پر آ گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں آج امت کو خطباء کی، قراء کی، مورخین کی، مدرسین کی، مفسرین کی ضرورت کیا کم ہے؟ یا تجارت کی زیادہ ضرورت ہے؟ کیا مارکیٹ میں تاجر کم ہے؟ 98% کالجوں سے پڑھنے والے کہاں جا رہے ہیں؟ 1% جو مدرسوں سے نکل رہا ہے اس کا ذہن بھی اگر تجارت کا بنا دیا جائے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل تجارت بہت معتبر کتاب ہے، پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ ہمیں کس مقصد کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ آپ دیکھیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا، حضرت میں بغیر تنخواہ کے پڑھانا چاہتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا، تنخواہ کے ساتھ ہی پڑھا لو تو بہت ہے، تنخواہ لے کر پڑھانا اخلاص اور توکل کے خلاف نہیں ہے۔ بیت المال قائم ہوا اس زمانے میں، اخلاص کے منافی نہیں تھا، توکل کے خلاف نہیں تھا، بیت المال سے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاوضہ دیا جاتا تھا، بیت المال سے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاوضہ دیا جاتا تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جذبہ لینے سے زیادہ دینے کا ہونا چاہیے، اور جب فراوانی آئی اور حالات موافق ہوئے تو انہوں نے جو بیت المال سے لیا تھا پورا واپس کر دیا۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے پوری تنخواہ واپس کر دی، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ نے، مفتی سعید احمد پانپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کو مکمل تنخواہ واپس کر دی۔ آپ دیکھ لیں کتنے بڑے علماء ہیں جو علماء تجارت کرتے ہیں یا جن کو تجارت کی رائے دی جاتی ہے، وہ تجارت کے ساتھ عوام کو کتنا وقت دیتے ہیں، اپنی فیملی کی تربیت کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں۔ قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر پیشے کے علماء کا جو تذکرہ کیا ہے، وہ اتنے بڑے درجے کے محدث تھے کہ اس زمانے میں وقت کی برکتیں بھی ایسی تھیں، معیشت بھی مضبوط، تجارت بھی مضبوط، تلاوت بھی مضبوط، خدمت دین بھی مضبوط، معاشرت بھی مضبوط، کسی شعبے میں وہ ایسے نہیں تھے کہ انگلی اٹھائی جا سکے، ایسے تھے کہ ان پر نظریں ٹک جاتی تھی۔ آپ دیکھیں تجارت کے ساتھ بہت سے علاقوں میں خاندانی تعصب کی وجہ سے، آپسی رنجشوں کی وجہ سے
الیکشن میں ایک دوسرے کو ہرا دیتے ہیں، دونوں مسلمان ہیں، تجارت کرنا حرام نہیں ہے، لیکن آدمی خدمت دین پر جم نہیں سکتا۔ آپ اگر غور کریں گے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم خدمت دین بغیر پیسے کے کرنا چاہ رہے ہیں، اس زمانے میں بغیر پیسے کی خدمت دین کرنا کوئی اخلاص کی بڑی دلیل نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا کتنا ہے، ہم کھاتے کتنا ہے اور دیتے کتنا ہے۔ بھینس کھاتی کتنا ہے گھاس اور دودھ کتنا دیتی ہے۔ ہم کمائے 2 لاکھ کا اور پھر ہم سے قوم کی اصلاح ہو رہی کتنی؟ ہم تجارت میں کما رہے ہیں 5 لاکھ، لیکن ہم سے قوم کی اصلاح ہو رہی کتنی؟ اپنی اولاد کی اصلاح ہو رہی کتنی؟ کھا رہے ہیں 10 من کا 2 لاکھ کا، لیکن قوم کی اصلاح 1 پیسے کی بھی نہ ہو۔ اور ادھر علماء 5,000 8,000 10,000 15,000 کھا رہے ہیں، لیکن ایک بستی کو سنبھال رہے ہیں، قوم کو سنبھال رہے ہیں، 800 1,000 طلباء کے ادارے کو سنبھال رہے ہیں، قوم کو الحاد اور ارتداد سے روک رہے ہیں، بچیوں کی حیا محفوظ ہے۔ تو ان کا احسان امت پر بہت زیادہ ہے۔ تو ان کی خدمت اس درجے ہونی چاہیے جس درجے میں ان کا حق بنتا ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ظالم